السلام علیکم۔ آج کے حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو عمران خان کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ ان کے ساتھی 9 مئی کے دل خراش واقعات کی نحوست کی تاب نہیں لا پا رہے اور ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر وہ فرد جو ان کے ساتھ مل کر شخصیت بنا آج پھر سے شخص ہو جانے کے لیے تیار ہے۔ چلن یہ ہے کہ جو کوئی تحریک انصاف سے تائب ہوتا ہے وہ التزاماً عمران خان سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے رہنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے اور ان سے لا تعلقی کئی جھنجھٹوں سے بندے کو آزاد کر ڈالتی ہے۔ ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ مسلم ہیں، اپنی غلطیوں کو وہ خود تو بھگت ہی رہے ہیں، ان کے ساتھ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کو بس ایک چوٹ لگتی ہے تو ہر جانے والے کے ساتھ ایک نیا زخم انہیں جھیلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کی صورت میں جو عمارت بنائی تھی آج اینٹ اینٹ ہو رہی ہے۔ بس ملبہ ہے جو ان کے گرد بکھرا ہوا ہے اور وہ ہیں جو ماتم کرنے کی بجائے اکیلے نئی تعمیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگلے روز میں زمان پاک ان سے ملنے گیا تو وہ صحن خالی پڑا تھا جہاں کبھی ہجوم ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کسی کونے میں ایک ٹولی راز و نیاز کرتی دکھائی دیتی تھی اور کسی گوشے میں دوسرا گروہ بیٹھا گپ لگا رہا ہوتا۔ ایک طرف فواد چودھری کی زندہ دلی کہکہوں میں چھلکی پڑتی تھی تو کہیں شاہ محمود قریشی کی مخصوص مسکراہٹ روشن مستقبل کی نوید سنایا کرتی تھی۔ اب صحن خالی پڑا تھا۔ کوئی دیکھے تو یہی کہے کہانی ختم سمجھو، مگر سیاست کی دنیا میں کہانیاں یوں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ عمران خان سیاسی طور پر صرف ایک محاذ سے پسپا ہوئے ہیں یا جنگ ہار گئے ہیں، اس کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ یہ بہرحال طے ہے کہ ان کے اثرات پاکستان پر مرتب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تبدیلی، سونامی اور حقیقی آزادی جیسے لفظوں کے ذریعے پاکستان کے لوگوں میں ریاست کی تشکیل نو کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ ان کے بدترین مخالف بھی اب یہ ضرور ماننے لگے ہیں کہ ریاست کے انتظام و انصرام کو بدلنا ہوگا۔ تبدیلی کی یہ آواز سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کی ہم نوائی میں بلند کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے شعبوں کے وہ ماہر جو تحریک انصاف کے ناقدین شمار ہوتے ہیں، جب کبھی کچھ لکھتے ہیں تو ملک میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے پاکستانی نوجوانوں کو ملک سے باہر اس دنیا کا احساس بھی شدت سے دلا دیا ہے جہاں انسانی حقوق محترم ہیں، جہاں حکومتیں اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہیں، جہاں کسی کو اس کے خیالات کی بنیاد پر غائب نہیں کیا جا سکتا، جہاں قانون کمزور کا دوست ہوتا ہے اور طاقتور کا حریف۔ ریاست کی تنظیم نو کے لیے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں یا نہ بن پائیں، اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا سیاسی مطالبہ پیدا کر دیا ہے جسے بہرحال پورا ہونا ہے، اور سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے مجھے آئندہ 2 سے 3 سالوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو سیاستدان اتنا بڑا سیاسی مطالبہ پیدا کر چکا ہو، پھر اس کی کامیابی عہدے کے حصول اور دوبارہ حصول میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے خیالات کے پھیلاؤ سے ہوتی ہے۔ خیالات کے پھیلاؤ کے اعتبار سے یہ کامیابی نواز شریف کو ملی، نہ آصف علی زرداری کو حاصل ہو سکی۔ مذہبی جماعتیں اس کھیل سے اس لیے باہر ہیں کہ وہ کوئی نیا خیال پیدا کرتی ہیں، نہ اس کی کوئی صلاحیت رکھتی ہیں۔ 9 مئی 2023 کے قابل مذمت واقعات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال عمران خان کی سیاسی زندگی میں آنے والا شاید سب سے بڑا بحران ہے۔ 8 مئی تک ان کی پارٹی میں شامل ہونے والے خواہش مند زمان پارک لاہور میں قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ 9 مئی کے بعد بہت سے اپنے باری کے منتظر ہیں کہ کب وہ اعلان لا تعلقی کریں۔ انہیں چھوڑنے والوں کی حیثیت ایسے مال غنیمت کی ہے جس پر نظریں تو سب کی ہیں مگر ہاتھ بڑھانے کے لیے وقت کے منتظر ہیں۔ پیپلز پارٹی ان بکھرے ہوئے دانوں کو اپنی تسبیح میں پرونا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کی تباہی میں اپنی بقا دیکھ رہی ہے۔ عمران خان اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ انہیں فی الحال تنہا کیا جا چکا ہے، مگر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات میں بطور جماعت ملوث رہی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے ان کی پارٹی بکھری ہے، دراصل یہ ان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی جس کا ذمہ دار وہ پی ڈی ایم کو سمجھتے ہیں۔ بہت کچھ ہو جانے کے باوجود ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا نظام درست کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور انہیں ساتھ چلنا ہوگا۔
बड़े लोग कभी नाउम्मीद नहीं होते, मगर सियासतदान बग़ैर उम्मीदें बांधे सियासत में रह ही नहीं सकते। हार जाते हैं और दोबारा जीत के लिए सरगर्म हो जाते हैं। इमरान खान की भी सारी ज़िंदगी इसी बात से इबारत है कि वो बदतरीन वक्त से भी उम्मीद के लम्हात गिरफ्त में ले लेते हैं। उनकी रजायत पसंदी ने उन्हें फ़ायदा भी दिया और नुकसान भी। वो आज भी पुरुम्मीद हैं कि गलत फहमियों की ये घटा आखिरकार छट जाएगी। उन्हें यह भी यकीन है कि वो लोग जो आज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं मुनासिब वक्त आने पर वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उनकी वापसी हमदर्दों की वापसी तो हो सकती है, शायद रहनुमा के तौर पर उन्हें पार्टी में जगह न मिल पाए। इमरान खान खुले दिल से ये मानने को तैयार हैं कि हर मिजाज ऐसा नहीं होता जो दबाव बर्दाश्त कर सके। उन्होंने अपनी जमात के एक अहम रहनुमा के बारे में कहा कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी देर बाद वही रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदों से इस्तीफ़ा देते हुए पाए गए। इसका मतलब है कि उन्हें अपने साथियों की क़ुव्वत बर्दाश्त का भी खूब अंदाज़ा है। हाँ, अपने कारकुनों के बारे में उनकी परेशानी खासी है और उन्हें महफूज करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान को जो सूरत दरपेश है वो फ़्रांस में चार्ल्स डिगाल को भी पेश आई थी। फ़्रांस के इस सपूत ने अपने फ़ौजी तजुर्बे की रोशनी में दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ पर ही अपनी हुकूमत को मशवरा दिया था कि दूसरी जंग तवील होगी, इसलिए इंग्लिस्तान को साथ मिलाकर ही ये जंग जीती जा सकती है। इसकी हुकूमत ने यह मशवरा नज़रअंदाज करके जर्मनी के साथ मुआहदा करने पर जोर दिया। डिगाल ने मुल्क छोड़ा और बरतानिया जाकर एक रेडियो पैगाम के ज़रिए अपने हमवतनों को जंग जारी रखने के लिए कहा। उसका ये अमल गद्दारी समझा गया। नतीजतन डिगाल को उसके फ़ौजी ओहदे से महरूम कर दिया गया और उसकी गैर हाज़िरी में मौत की सज़ा सुना दी गई। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो वही डिगाल फातिहाना फ़्रांस आ गया और कुछ ही अरसे बाद गैर मुतल्लिक़ करार पा गया। फ़्रांस दोबारा सियासी बहरान का शिकार हुआ तो डिगाल को वापस लाने के लिए उस वक्त के सदर ने इस्तीफ़े की धमकी दी। तब वो अपनी शराइत पर वापस आया और फ़्रांस को इस मुसीबत से निकाला। उसने मुल्क में बुनियादी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम कराया जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो एक बार फिर इक़्तिदार से निकल गया, मगर फ़्रांस आज वही है जो डिगाल ने बनाया था। डिगाल का ख्याल था कि अगर फ़्रांस अजीम मुल्क नहीं तो फिर ये फ़्रांस भी नहीं। इमरान खान भी पाकिस्तानियों को अजीम होने का ख्वाब दिखाते रहे हैं। अब तक उनके इस ख्वाब की ताबीर उल्टी निकली है, लेकिन अभी उनका सफ़र भी मुकम्मल नहीं हुआ। डिगाल को भी पहली बार इक़्तिदार के बाद तन्हाई काटना पड़ी थी। इमरान खान की तन्हाई की मुद्दत का अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और ये कहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि इमरान खान डिगाल की तरह का रवैया इख्तियार करेंगे या कोई नया रास्ता तराशेंगे। उन्हें बहरहाल मुस्तक़बिल की तारीक सुरंग के आखिरी सिरे में रोशनी दिखाई दे रही है।